الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمام لوگوں میں سے اچھا انسان وہ ہے، اچھا بندہ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، یعنی دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بندہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ضرورتوں میں کام آتا ہے، مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی قسم کا تعاون کرتا ہے، اس کے لیے یہ بشارت سنا دی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں سے اچھا انسان ہے۔ اب یہ چیز مطلب نفع سے کیا مراد ہے؟ نفع عام ہے، مثلا گھریلو برتن ہے، کوئی ننگا ہے، لباس ہے، کسی فقیر کو مطلب قرضہ ضرورت ہے، کسی غریب کو قرضہ ضرورت ہے، کسی کو زکوٰۃ ضرورت ہے، تو حسب حیثیت کسی کے ساتھ اسپتال میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کسی مشکل گھڑی میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، چاہے جانی اعتبار سے تعاون ہے، نفع ہے، چاہے مالی اعتبار سے نفع ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اب یہاں اس چیز کی تو اتنی قدر و قیمت نہیں، نہ اس کا ماحول ہے اتنا، اور نہ اس چیز کی کوئی پرواہ کرتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک امیر آدمی کو بلائیں گے، بلا کر کہیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا ہوا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ اللہ پاک، ہم نے تو یہ سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کو بھوک پیاس کی حاجت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک سنا تھا آپ نے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فلانا میرا بندہ بھوکا ہوا، پیاسا ہوا، تم اس کو اس کی بھوک پیاس مٹاتے، ختم کرتے، تو تم میرا اجر و ثواب پاتے، یعنی مجھے تم پا لیتے۔ پھر ایک اور کو بلائیں گے، وہ بھی امیر آدمی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، مجھے لباس کی حاجت ہوئی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ لباس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بارے میں یہ تم نے ٹھیک سنا تھا، لیکن یہ مطلب ہے کہ فلانے آدمی کو لباس کی، کپڑے کی ضرورت تھی، اگر تم اس کی مدد کرتے تو تم میرا قرب پا لیتے، میری طرف سے جزا اور اجر و ثواب پا لیتے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ پھر دونوں وہاں پر افسوس کریں گے کہ اتنا بڑا اجر ہمارے سے ضائع ہو گیا، اتنا بڑا ثواب ہمارے سے ضائع ہو گیا۔ دیکھیں، ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات مبارک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سردی کے موسم میں، شدید سردی تھی، چادر ہدیہ دی۔ تو ایک اور صحابی تھے، تو وہ اصرار کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے دے دے چادر۔ تو پہلے بول پر ہی، پہلی بات پر ہی وہ چادر اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دی۔ ہم 100 بہانے بناتے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے، باقی حضرات نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا نہ کرتے، سردی کا موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے میں نے برکت کی، محبت کی نیت سے لی ہے، اب مجھے یہ امید ہے کہ اسی مبارک اور بابرکت چادر میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا، اسی میں میرا کفن بھی ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ تو تبرک کے غرض سے میں نے ان سے مانگی تھی، باقی کوئی دنیاوی حاجت مجھے نہیں تھی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ پھر اس طرح انصار اور مہاجرین کے واقعات تو آپ نے سیرت النبی کے حوالے سے بہت سن رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک وقت کا کھانا، پورا لباس، پوری چیزیں، برتن، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، عطا کر دیا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک دن صدقہ کیا، تو انہوں نے گوشت وغیرہ جو تھا، سری خاص طور پر، وہ ساتھ والے پڑوسی کے گھر بھیج دی۔
6 گھروں سے وہ دوسرے نے ضرورت محسوس کر کے دوسرے کو دے دی، دوسرے نے اپنے آپ کو دبا کے دوسرے کو ترجیح دے کے تیسرے کو دے دی، تیسرے نے چوتھے کو دے دی، چوتھے نے پانچویں کو دے دی، پانچویں نے چھٹے کو دے دی، چھٹا گھر وہی تھا جہاں سے گئی تھی۔ تو یہ کس قدر لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوتے ہیں، چیز پاس نہیں رکھتے۔ قیامت تک کے لیے ان کی تعریف سے قرآن مجید بھر گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعریف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر، ان فرامین مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ اگر ہم لوگوں کو نفع نہ دیں تو ہم تکلیف بہت دے رہے ہوتے ہیں۔ کم سے کم حدیث کا جو درجہ ہے اس میں وہ یہ تو ہم احتیاط کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ زبان سے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں سے، نہ کسی بھی اعتبار سے۔ ہم جو ہے تکلیف بھی تو بہت دیتے ہیں لوگوں کو، خدا نہ خواستہ نفع دینے والے لوگ بہت کم ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دینے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو کم سے کم ایذائے مسلم تو حرام ہے، حرام سے تو بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سنت عمل یا واجب عمل نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمیں حرام سے ضرور اجتناب کرنے چاہیے۔ اگر واجب نہ اختیار کیا تو سنت یا مستحب رہ گیا، رہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر رہ گیا خدا نہ خواستہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر حرام چیز کا ہم نے اگر ارتکاب کر دیا تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی بغیر توبہ کے جب چلے جائیں گے۔ تو کم سے کم ہمیں لوگوں کو اپنی اذیت سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کی تکلیف پڑوسی کو نہ ہو، رشتہ دار کی رشتہ دار کو نہ ہو، دوست کی دوست کو نہ ہو، حتیٰ کہ کسی مسلمان کی کسی کو نہ ہو، حتیٰ کہ کسی انسان کی تکلیف کسی جانور کو بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔